الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ حضرات کو جمعہ جیسا ایک اہم دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا، اور مسجد احسان یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نئے سال کا آغاز میرے اور آپ کی زندگی میں عطا فرمایا. محترم دوست اور بزرگوں، ہم لوگ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام میں دنوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مہینوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے دن شمار کیے جاتے ہیں، مہینے شمار کیے جاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے اسلامی مہینوں کا آغاز ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کا شروع کا مہینہ ہے. اسے محرم الحرام کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جس وقت میں بنایا ہے اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے قرار دیے، مہینوں کو بھی 12 بنایا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم اور عظیم ہیں جن کی حرمت، جن کی عظمت کو بیان کیا ہے. اسلام سے پہلے بھی کفار مشرکین ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. اگر کسی سے کوئی بات بنتی، جھگڑے کی نوبت آتی، تو یہ بات کہہ دی جاتی کہ محترم مہینے ہیں، معظم مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، مہینے گزرنے کے بعد میں دیکھا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ محرم کی عظمت، محرم کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے اس کو رکھا ہے. لیکن اتفاقاً یہی ہوا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مہینے میں دین حق کے لیے شہید کر دیا گیا. یہ سانحہ تو بعد میں ہوا، لیکن زمین اور آسمان کی ابتدا اور زمین اور آسمان کو بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے بنایا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اس مہینے کی حرمت اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت میں دنیا کو بنایا ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے،
اسی وقت سے اس کی تعظیم ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا ملے، شہادت کا درجہ ان کو بھی ملا۔ تو محرم کا مہینہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات غلط بتا دی گئی ہے کہ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ یہ خراب مہینے ہیں، ان دنوں کے اندر کوئی بات اور کوئی نیا کام نہ کیا جائے، کہ شادی بیاہ وغیرہ ہے، خوشی کے موقع ہیں، ان دنوں میں نہ کریں۔ اس کا دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ 2 جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے سرتاج، جن کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور اس نبی کو ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ خراب کا مہینہ ہے، ان دنوں میں شادی بھی نہیں ہوگی، منگنی بھی نہیں ہوگی، گھر اوپننگ بھی نہیں ہوں گے، دکان مکان خیر و برکت کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کے تمام نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر دن برابر ہے، ہر مہینے برابر ہیں، اور اللہ کے یہاں کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں 12 مہینے سب ٹھیک ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو زیادہ عظمت بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ابھی 3 مہینے لگاتار چلے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اس کے علاوہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ محترم اور عظیم الشان مہینے ہیں۔ لیکن رمضان کی بات آئے گی ذہن میں، تو رمضان تو وہ نور علی نور ہے، وہ مہینہ یہ عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا، اس مہینے کے مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ یہ 4 عظیم الشان مہینے بھی اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان مہینوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، مجھے اور آپ کو ان باتوں کا دھیان دے کر ان مہینوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ ہجرت کرنا کیوں پڑا آپ لوگوں کو معلوم ہے، دین کی دعوت دینے میں دشواریاں پیدا ہو گئی، کفار مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف اور پریشانیاں دینے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینے میں جانے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ یہود کے قبیلے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہود کن کو کہتے ہیں؟ موسیٰ نبی جناب علیہ السلام کی اس قوم کو، اس نبی کو جو ماننے والے ہیں، ان کی نسلوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودی قبائل مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور 10 محرم الحرام کے دن وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں صحابہ سے پوچھا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودی لوگ اس دن کو خوشی کے طور پر روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ تو کیا کہانیاں پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ تو صحابہ کے پوچھنے پر وہ لوگ بتائے کہ ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و زیادتیاں بہت طریقے سے بہت زیادہ ہو رہی تھی، فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات 10 محرم الحرام کو ملی ہے، اسی لیے آج کے دن روزہ رکھ کر ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے بھی نبی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام نبیوں کو ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے،
اس کے اوپر میرا آپ کا عقیدہ ہے. اور جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نجات پر خوشی منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو بدرجہ والا لوگوں کو رکھنا چاہیے. اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محرم الحرام کا روزہ ہی فرض تھا. رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے. رمضان کے روزوں کی فرضیت ابھی نہیں آئی تھی. محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ کے روزے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. لیکن یہ پتا چلا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو ایک روزہ بڑھا دوں گا. اور آپ لوگ بھی کیا کرنا, ایک روزے کو بنانا, 10 کے ساتھ میں 9 کو شامل کر لینا یا 10 کے ساتھ میں 11 کو شامل کر لینا. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی مشابہت ہمارے اندر نہ ہو. یہودی روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ان کی ہم کیا ہے مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ محرم کے اندر 2 روزے رکھیں, ایک 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو. 9 تاریخ کو اگر نہیں ہو رہا ہے تو 10 اور 11 کو روزہ رکھیں. صحابہ نے کیا مان لیا. انشاءاللہ کیا کریں گے, 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دین میں ہمارے دین سے مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں کیا. تو سیرت اور صورت کے اندر کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شریعت میں اس کو پسند کریں. آج ہماری صورت کیا ہے یہودیوں کی طرح ہے, سیرت ہماری یہودیوں کی طرح ہے, ہمارا چال ڈھال جتنا بھی ہے جو کچھ ہے ہمارے طور و طریقے وہ تمام کے تمام کیا ہے مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی طرح ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ انہی میں سے ہیں, یعنی ان کے قوم میں سے ہیں. کل قیامت میں انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. ہاں تو دین اسلام میں جن چیزوں کو رکھا گیا ہے اسی کو ہم فالو کریں, اسی کے مطابق ہماری زندگی ہو. دوسروں کے طور طریقے ہمیں اختیار نہ کریں. اگر اختیار کریں گے تو مشابہت دی جائے گی. وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے, یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کو. لیکن دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روزہ آگے یا پیچھے لگا کر محرم کے 2 روزے کر لو. وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھتے ہیں, دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ آزاد بننے لگے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روزے فرض تھے. رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزے فرض نہیں. جو لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان, رمضان مبارک کے بعد میں سب سے افضل روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. محرم کے مہینے کے روزے ہیں. کیوں ہے اس کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ رمضان مبارک کے مہینے بڑی فضیلت والے ہیں, ایک ایک روزے کی فضیلت الگ ہے. رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت, لیکن 10 محرم الحرام کے مہینے کی اور 10 محرم کے دن کے روزے کی فضیلت کیوں ہے, کیا فضیلت کیوں بیان کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے دونوں کیا ہے, اگلے بھی اور پچھلے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جو پیچھے گناہ کر چکا ہے ماضی کی زندگی میں, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ہمارے اوپر مکلف کیے ہیں تب سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیا ہے ان تمام گناہوں کو معاف کریں گے, پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے. آئندہ جو کچھ گناہ ہونے والے ہیں وہ گناہوں سے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. معاف کرنے کا مطلب وہ گناہوں کو کرنے کی کیا ہے
توفیق نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان گناہوں کے کرنے سے ہمیں بچا لیں گے۔ تو اسی لیے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام اللہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو، 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو، 10 کے دن کو رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک دن آگے یا پیچھے ملا کر روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے اور پچھلے گناہوں کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک فضیلت تو 10 محرم الحرام کی یہ ہے، اور دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا محرم کا مہینے سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ پھر آخر میں ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ 10 محرم کی تاریخ کو جو بندی اپنے گھر کے اندر کھانے کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر اس کے گھر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت صحابہ کے پاس میں کچھ نہیں رہتا تھا کھانے پینے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر کہ وسعت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دن اگر ایک سالن بنتا ہے تو 2 سالن بنا لیا کریں۔ اس دن دال بنتی تھی تو اس دن کیا کریں؟ انڈے کا سالن بنا لیں۔ اس عرصے کے اندر یعنی اس کے اندر کوئی بڑھوتری ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گی کہ میری مخلوق جس کے ذمے اس کا کیا ہے نام نفع ہے، اس پر اس نے آج کے دن کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے، تو ہم کیا ہے سال بھر اس کے روزی میں برکت دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تو یہ کام ہمیں کرنے کے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے آدمی روزہ رکھے، بجائے اور دوسرے کام کرنے کے، غلط کام کرنے کے، خرافات و بدعات میں پڑنے کے۔ میں نے ابھی بتایا کہ محرم کا مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کی وجہ سے معظم نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا اسی وقت محرم کے مہینے کی تعظیم رکھی، اس کی عظمت کو برقرار۔ لیکن اسی دن میں اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا، تو اس کی تعظیم ہو گئی۔ تو کسی کی شہادت پر ماتم منانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نوحہ خانی کرنا، ماتم منانا، گریبان کو پھاڑنا، چاک کرنا، یہ تمام کی تمام شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا باپ بھی انتقال ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا بھی انتقال ہو رہا ہے، اس کے لیے رونے کی جو حد رکھی ہے اسی حد میں رہ کر روئے گا تو ہاں اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اگر وہ حد پار کر کے شریعت کی حد پار کر کے روئے گا، چیر پھاڑ کرے گا، چلائے گا، پکارے گا، گریبان پھاڑ کر روئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے گناہ لازم ہوگا۔ محبت ہے، بیٹے کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی، ماں کی محبت تھی، یہ محبت الگ چیز ہے، قلبی تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بچپن ہی میں انتقال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے کیا ہے آنسو آیا ہے۔ یہ قلبی تعلق ہے جس کی وجہ سے رونا آتا ہے، لیکن رونے کا ایک مطلب نہیں ہے کہ چیر پھاڑ کریں، گریبان پھاڑ لیں، آہو پکار کریں، اس کو نوحہ خانی کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تو اس دن شریعت یہ سمجھی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہم غم منا رہے ہیں، اور یہ غم مستقل 2 مہینے تک ہمارے گھر میں رہے۔ شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے رشتے دار کے علاوہ میں تمہارے گھر میں اگر کوئی رشتے دار مر رہا ہے تو 3 دن اسے کیا ہے غم منانے کی اجازت ہے۔ 3 دن کے بعد میں غم منانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے سوائے کیا ہے بیوی کے۔ بیوی کا شوہر انتقال ہو گیا ہے تو شریعت اس کی عدت کو بڑھاتی ہے اور ایک کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ کیا کرے غم منائے۔
اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، بھائی مر رہا ہے، بہن مر رہی ہے، تو ان کا غم 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال میں کتنے دن ہو گئے، شہید ہوئے کتنے دن ہو گئے، تب سے لے کر آج تک میرا عزیز دوست اور بزرگ ماتم منا رہے ہیں، ان کے نام کا دعا کر رہے ہیں، ان کے نام کے تعزیے بنا کر اس دن ہم ناچ گانا کر رہے ہیں۔ شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے، اور کل قیامت میں یہ لوگ برات ظاہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان سمیت سامنے لا کر پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے خاندان کے انتقال پر، شہید ہونے پر ان لوگوں کو ماتم منانے کے لیے؟ وہ لوگ برات ظاہر کریں گے، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ لوگ اسی کو دین سمجھ کر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نیا دین ایجاد کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نیا دین ایجاد کیا ہے۔ دین میں کوئی چیز کیا ہے اپنی طرف سے داخل کریں گے تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے۔ جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کر رہی ہے، نئی بات کو ایجاد کیا ہے، تو وہ مردود ہے، دھتکار دیا گیا، جس کے اوپر لعنت ہے ہمیشہ کی۔ تو دین جو ہے، شریعت جو ہے، ہمیں جس چیز کی اجازت دیتی ہے وہ کام میں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت عظیم الشان مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ان دنوں میں اپنے گھر کے لوگوں پر روزی کو بڑھانا ہے، اس میں بازار زیادہ کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ تمہاری سال بھر کی زندگیوں میں برکتیں ہو۔ اور رمضان المبارک کے روزے کے بعد جس روزے کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان، محرم الحرام کا روزہ۔ تو ہمیں جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ چیز ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے وہ چیز آج ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ بات آ چکی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں، جو لوگ دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، دین حق کے لیے جنہوں نے جانوں کو لگایا ہے، یہ لوگ مردہ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو مردہ سمجھ رہے ہوں گے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، ان کو میری طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ یہاں دنیا سے پردہ پوش ہو گئے ہیں، لیکن مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو زندہ رکھا ہے۔ تو جو زندہ ہے اس کا کیا ماتم منائیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیہ منایا جا رہا ہے، ان کی ماں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے، اور یہ کریں گے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو محبت تھی اپنے اہل بیت سے تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کے بارے میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے بدن کا گوشت کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے بدن کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹی سے محبت کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنایا۔ اور بچوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بچے تھے، لیکن بچپن میں انتقال کر گئے۔ بچوں میں کن سے زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔
بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ بات حدیثوں کے اندر اور روایتوں کے اندر بات کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر لے کر انہیں سواری کرایا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھنے کے وقت میں آتے تھے تو ان کو بازو بٹھا لیا کرتے تھے، خطبہ دینے کے وقت میں جب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آتے تھے تو وہ بازو بٹھا لیتے تھے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا دین حق کے لیے شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں، اور کربلا کے میدان میں جو ان کی شہادت ہوئی ہے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، بہت کیا ہے، بہت عالیشان مقام کے اعتبار سے ان کی کیا شہادت ہوئی ہے، ایسے معمولی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، نماز بھی وہاں سے نمازیں ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہے، اور لڑایا جا رہا ہے۔ نماز کی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہدایت کی ہے، ان دنوں میں یہ کام کریں گے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنے والے ٹھہرائے جائیں گے، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرنے والے ٹھہرائے جائیں گے، ورنہ جھوٹے اور جھوٹے دعوے کرنے والے ہم کیا ٹھہریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے میرے خاندان کا مذاق اڑانے والے کہاں ہے، تو اس فہرست میں ہم لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ نوحانی تعزیہ کرنا اور محرم منانا یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے۔ ہمیں تو کرنا یہ چاہیے 10 محرم کے وقت میں روزہ رکھ کر ہم شہیدوں کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اِشارہ ثواب کر کے ان کو کیا ہے، ان کے لیے یہ بخشیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ان کے لیے اِشارہ ثواب کریں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خاندان ہے، اللہ کے دین کے لیے تمام خاندان کو انہوں نے قربان کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں لگا رہے ہیں، ہم کیا لگا رہے ہیں؟ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کر کے اس دنوں میں ہم عبادتوں کو تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ غم منانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو رہا ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک کاروبار تب رہے گا، 3 دن تک کیا ہے، جو کچھ غم کرنا ہے کریں، پھر اس کے بعد جو کام وہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ بیوی ہے، اس کی شریک حیات ہے، اس کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس کے نکاح میں دے دیا تو اس کی محبت، دونوں کی محبت کو بڑھا دیا، جس کی وجہ سے بیوی کو یہ حکم ہے کہ شوہر انتقال ہونے کے بعد میں 4 مہینے 10 دن تک کیا کرے، وہ منائے۔ تو اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محرم المحرام کے مہینے میں ہو سکے تو جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھیں، نہیں تو 9 تاریخ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، یا 10 کو 11 کو روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 تاریخ 10 محرم الحرام کو اپنے گھروں میں بازار کر کے لا کر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وسعت دی ہے اس نے گھر میں بھی بچائیں، اور غریبوں کے گھروں میں بھی دیتے رہیں۔ غریب بھی کھائیں گے تو دعائیں دیں گے، ہو سکے تو مدارس والے ہیں بچے ان کو کھلائیں دعوت وغیرہ کر کے، تاکہ آپ کے روزی میں برکت ہو، آپ کے روزی میں برکت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔